جب سائنسدانوں نے سائنس کی دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے۔ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی، دکھوں کی بھری دنیا ہے۔ یہ میں بیان کر رہا تھا عربوں میں، تو ایک عرب آ گیا، میں نے اس میں بیان کیا کہ 130 فٹ قد ہوگا، 60 ذراع، ما نفعل ب60 ذراع رضینا بهذه القامة۔ کہنے لگا شیخ ہم 130 فٹ کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہی قد کافی ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ میں نے کہا اگر تو 5.5 فٹ کا جنت میں چلا گیا اور تو کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرا، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گزری، تو وہ تیری تک کھجور ہی تیری قبر بن جاوے گی، تو کھائے گا کیسے بے وقوف آدمی؟ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کرو کہ اللہ صحت دے گا، طاقت دے گا، جوانی دے گا، موت نہیں ہے، نیند نہیں ہے، موت نہیں، نیند نہیں، اونگھ نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، لڑائی کوئی نہیں، غصہ کوئی نہیں، نفرت کوئی نہیں، اور پیشاب نہیں ہے، پخانہ نہیں ہے، بیماری کوئی نہیں ہے، دکھ کوئی نہیں ہے، غم کوئی نہیں ہے۔ یہی تو آئیڈیل لائف ہے۔ جب سائنسدانوں نے سائنس کی دیکھی طاقت کا ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے، آئیڈیل ہوم بنا دیں گے، اور آج دنیا آئیڈیل ہوم تو بنی نہیں، انگاروں کا ڈھیر بن گئی ہے۔ جب یہ ایجادات نہیں تھی تو لوگ بڑے سکھی تھے، اور آج ایجادات کی بھرمار ہے اور لوگ بڑے دکھی، دکھوں کی بھری دنیا ہے۔ تو زندگی اللہ نے وہ بنائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اس طرف ہماری زندگی جا رہی ہے، اس اور اس جہان میں کامیابی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے ایسے جوڑ دیا ہے۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے تو انہوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابے، عیسیٰ کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معراج پر، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، لفظ اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ محمد میں نقطہ کوئی نہیں، لفظ احمد میں نقطہ کوئی نہیں۔ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور اس میں اللہ اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، 7 آسمان، 7 زمینیں، 7 زمینوں کے خزانے، انسان، جنات، وحشی جانور، درندے، پرندے، چرند، سمندر، مچھلیاں، پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل، انسان، مردہ، زندہ، اگلے پچھلے پرانے، سب رکھ دیے جائیں اس ایک پلڑے میں، اور پوری جو یہ سپیس کی دنیا کے کہکشاؤں کو اسی میں رکھ دیا جائے۔ پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر چھٹا، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر جبریل، پھر میکائیل، پھر اسرائیل، پھر اسرافیل، پھر حزقیل، پتہ نہیں کتنے اور فرشتے ہیں۔ تو صدلقن اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ یہ انگوٹھا آگے کر دینا اور اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں اترے گا، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ جس کا انگوٹھا اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، اس کا بنانے والا اللہ کتنا بڑا ہے۔ ہم نے پاؤنڈ کو ہی خدا بنا لیا، پاؤنڈ کو ہی رب بنا لیا۔ اللہ ہے، شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے،
اللہ کے سوا ساری کائنات ایک پلڑے میں، اور صرف ایک چھوٹے سے پیپر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے پلڑے میں اٹھاؤ، وزن کرو تو لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے کہ ساتوں زمین آسمان کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ ہمارے دل کو نہیں ہلا رہا کہ ہمیں اس کلمے کی حقیقت نہ سیکھی ہے نہ پتہ ہے۔ جو کلمہ حرام سے نہ روک سکے وہ کلمہ کچا پھل ہے، اس کے کھانے کا کوئی مزہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں کہ قدم رک جائیں حرام کے اوپر، جان جاتی ہے تو چلی جائے پر میرے رب کی نافرمانی نہ ہو۔ فقد ما انت قاف، جادوگروں نے کہا تھا فرعون سے، کر جو تو نے کرنا ہے، چڑھا دے سولیوں پر چڑھ جائیں گے۔ نشروا بالمناشیر حملوا علی الاخشاب، کتنے اللہ کے بندے آئے جنہیں سولیوں پہ لٹکایا، آگ میں جلایا، ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، لیکن لا الہ الا اللہ سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ تو بھائیو، یہ مصنوعی لا الہ الا اللہ ہم لیے پھرتے ہیں، اسے مضبوط بناؤ، اسے قوی بناؤ، اسے اصلی بناؤ، اسی کا وزن ہے۔ نقلی نوٹ چلتا ہے کوئی؟ نقلی نوٹ چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ نقلی لا الہ الا اللہ اللہ کے فضل سے اگر اس پہ موت آ گئی تو ایک دن جہنم سے تو نکل جائیں گے، لیکن اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کے دوست بننے کے لیے لا الہ الا اللہ پورا اندر میں اتارنا ہوگا اور اپنے نبی کے طریقوں پر جمنا ہوگا۔ میرے نبی اتنا غم تو نہ کر کہ تیری اپنی جان چلی جائے، پہلے کوئی ایسا لاؤ جو اتنا درد رکھتا ہو، جو اتنا دکھ رکھتا ہو، جو اتنی دعائیں مانگتا ہو، تو پھر اپنے نبی کو چھوڑنے کی گنجائش نکالو اپنے لیے۔ نہیں نہیں نہیں، نہیں پاؤ گے، نہیں پاؤ گے۔ آپ مدینے کی فضائیں کبھی زبان ہوتی تو آپ اس میں آپ اپنے نبی کی سسکیاں آج بھی سنتے، بہت پہاڑ کی زبان ہوتی تو تمہیں بتاتا کہ کیسے تمہارا نبی تمہارے لیے دان توڑوائے اور پسلیاں توڑوائیں اور خون و خون ہوا، اور وہ بتاتا کہ کیسے آپ پر جب شکست ہو گئی تو آپ کے اوپر حملہ ہو گیا چاروں طرف سے، تو ایک پتھر مارا عتبہ بن ابی وقاص نے جو آپ کو یہاں لگا، جس سے دان ٹوٹے، یہ سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ سیدھے ایسے پیچھے گرے۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ یہاں گردن پہ لگا تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش ہونے پر صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے، تو سب کی ہائے ہائے شروع ہو گئی، سب نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو آپ سچویشن دیکھو آپ، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کر دے، کے لیے بد دعا کر دے۔ میرے نبی نے کہا یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ انہیں میرا پتہ نہیں ہے۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے۔ جو قاتلوں کو یوں دعاؤں سے یاد کرے اور راتوں کو اٹھ کے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، تو میرے بھائی بہنوں اس سے بڑا مہربان اور شفیق کوئی نہیں ہے۔ کسی نبی کو یہ طاقت نہیں ملی کہ وہ آسمانوں کو چیر کے اللہ تک چلا جائے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
وہ گئے آسمانوں کو چیرتے ہوئے، اور کوئی خلائی لباس نہیں ہے، کوئی خلائی لباس نہیں پہنا۔ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب تو اور مہنگا ہوگا، خلائی لباس $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، اب زیادہ پیسے لگتے ہوں گے۔ میرے نبی کرتے دھوتی میں، وہ پہلا آسمان، وہ دوسرا، وہ تیسرا، وہ چوتھا، وہ پانچواں، وہ چھٹا، وہ ساتواں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ منتہا کہتے ہیں آخری جگہ کو، سدرہ بیر، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ پتہ نہیں وہ بیر کیا چیز ہے، وہ مخلوق کا بارڈر ہے۔ جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا، ہن تھوڑی واری ہے، تسی جاؤ، تھوڑے کول پاسپورٹ ہے، میرے کول کوئی نہیں، ویزا بھی کوئی نہیں، صرف ایک حبیب ہے جس کے پاس اللہ کو ملنے کا پاسپورٹ ملا، اللہ کو ملنے کا ویزا ملا۔ اس کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں پاؤ گے، اس کو چھوڑ کے چلو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیسے بنا لیے، تجارت ہو گئی، کاروبار ہو گیا، یہ کون سی بڑی چیزیں؟ اگر محمد ہی نہ بنے اور ان کی زندگی کی غلامی اختیار نہ کی تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا۔ ایک پاکستان کے بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، سعودیہ گئے 50 کی دہائی میں، اور پھر انہوں نے ایشیا کی سب سے بڑی گولڈ فیکٹری بنائی، ایشیا کی سب سے بڑی انہوں نے ٹیکسٹائل مل بنائی، اور پتہ نہیں کتنے کام کیے۔ تو ہماری ان کی دوستی تھی تو میں انہی کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا، تو وہ ہر دفعہ بڑے زور شور سے سناتے، میں اے کیتا، میں اے کیتا، میں اے کیتا۔ اب ہم نے وہاں رہنا ہوتا تھا تو ہم بھی کہتے جی جی واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو جب وہ مرض الموت آئی، ہائے 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 ہائے، ٹون بدل گئی، ٹون بدل گئی۔ چلنے کے قابل نہ تھے تو مجھے کمرے میں بلایا، اسے کہنے لگے مولوی صاحب کوئی بخشش دا راہ دسو، جتھے زیادہ کرنا ہے اتھے تھوڑا کیتا ہے، تو جتھے تھوڑا کرنا ہے اتھے زیادہ کر لیا، کوئی بخشش دا راہ دسو۔ میں نے کہا ہائے یہ گل کدی تانوں صحت وچ یاد آ جاندی، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کیا، آخرت جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کیا۔ فٹ پاتھ سے اٹھے اور ایشیا کی گولڈ فیکٹری سب سے بڑی، ایشیا کی ٹیکسٹائل جدے میں سب سے بڑی، اور ایسے پتہ نہیں کتنے پروجیکٹ، مجھے تو یہ 2 یاد ہیں۔ اور 50 سال کی کامیاب تجارت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش کا راہ دسو، جہاں زیادہ کرنا تھا وہاں تھوڑا کر لیا ہے، جہاں تھوڑا کرنا تھا وہاں زیادہ کر لیا ہے۔ تو میرے عزیزو، موت سے پہلے اس دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو۔ کس ہستی کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا کر سارے پردے ہٹا دیے، اور سبحان اللہ، اللہ کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے میرے حبیب تیرا رب۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ قبیلہ جرہم جو سفر پہ تھا اور پانی کی تلاش میں، چونکہ پانی تو یہاں ہوتا نہیں تھا، تو وہ سبب بنا ان کے یہاں آباد ہونے کا۔ جرہم یہ یمنی قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی برکت سے آبادی کر دی۔ ابھی بھی آپ سامنے پہاڑ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا گھر کس جگہ منتخب کیا۔ میں نے کہیں اس کی کیا وجہ ہے کہیں نہیں پڑھا، لیکن مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذن
فی الناس بالحج، آواز دو لوگوں کو حج کے لیے آئیں۔ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اب بھی کچھ نہیں ہے، اب تو قیامت قریب ہے تو یہ چیزیں نکل آئی ہیں۔ اتنے ہزاروں سال بظاہر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کی جو وجہ ہے وہ صرف بیت اللہ ہو اور کوئی وجہ نہ ہو۔ تو اللہ نے اس کو اس طرح بیابان رکھا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں تیل نکل آیا ہے اور وہاں کاروبار ہے، میرا وہاں روزگار چلے گا، وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے بیت اللہ کی حاضری دینی، بظاہر یہ وجہ لگتی ہے۔ اور پھر آخر زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مروجم و انہارا، قیامت اس وقت آئے گی جب حجاز کی وادی سرسبز اور نہروں سے بھر جائے گی، اللہ تعالیٰ نقشے بدل دے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ٹنل ہیں یہ وہ سوراخ ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ آتا ہے، معلوم تو عبج، تو وہ بھی قریب ہے۔ تو اس سے پہلے کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کہاں سے لیں گے؟ ہے ہی نہیں۔ جب میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو کبھی کچھ کھانے کو دل کرتا تھا تو باہر بازار تھا ہی کوئی نہیں، تو کیا کرتے وہ؟ وہی ہٹ کے پھر وہی کدو کھانے پڑتے اور وہی گاجریں۔ یہاں اللہ نے ہزاروں سال ایسا رکھا کہ جو آ رہا یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لهم، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو بنو جرہم نے طویل عرصہ یہاں وقت گزارا، کوئی 2000 سال۔ اتنا لمبا عرصہ کوئی قبیلہ کسی جگہ مستقل نہیں ٹھہرا، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی حکومت۔ لمبی سے لمبی حکومت 650 سال تک ملتی ہے، پھر ورقہ پلٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو بنو جرہم جب ظلم و ستم پر اتر آئے اور حاجیوں کو لوٹنے لگے اور قتل و غارت لوٹ مار کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنو خزاعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے، یہ رہتے تھے جب جاتے ہیں نا ہم مدینہ تو راستے میں ایک وادی فاطمہ آتی ہے بائی روڈ، اس کا پرانا نام ہے مرہ الظہران، پرانا نام۔ وہ اس کے آس پاس آباد تھے، تو انہوں نے پھر ان پر چڑھائی کی۔ عمرو بن لحی الخزاعی وہ ان کا سردار تھا، اور جرہم کا جو سردار تھا آخری، اس کا نام تھا مزاز بن عمر۔ تو اس جنگ میں بنو جرہم کو شکست ہوئی، تو مزاز بن عمر نے کیا کیا کہ جتنا بیت اللہ کا خزانہ جمع تھا نا، نذرانے، وہ سارے اس نے زمزم کے کنویں میں ڈالے۔ تو کوئی تلواریں، کوئی 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، اس طرح اور بہت قیمتی چیزیں، سونا ڈلیوں کی شکل میں، چاندی، وہ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کر کے زمزم کو غائب کر دیا۔ یعنی پیدائش عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے اس نے اس کو زیرو کر دیا۔ تو جب
بنو خزاع نے آ کے مکے پر قبضہ کیا تو اس کا نشان ہی کوئی نہیں تھا، اس کو اس طرح مزاز بن عمر نے ایسے اس کو لیول کر دیا۔ تو یہ عمرو بن لحی وہ بد نصیب اور بد قسمت تھا، جرہم تک بت پرستی نہیں تھی، 2000 سال بت پرستی نہیں ہوئی۔ وہ گیا شام تجارتی سلسلے میں، وہاں دیکھا وہ بڑے بت کی پوجا کر رہے تھے، کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے، ہم خدا سے مانگتے ہیں اس کے وسیلے سے۔ اس کا نام تھا حبل۔ تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو، تو وہ اس کی بد نصیبی، وہ اس کو اٹھا کے لایا اور آ کر بیت اللہ میں فٹ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی 300 سال پہلے ابتدا ہوئی بت پرستی کی، پھر آہستہ 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 ہر طرف ہر قبیلے نے اپنا اپنا، چونکہ تقریباً کوئی 2,2500 سال ہو چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو، تو وہ ماند پڑ گئی تھیں، تو بڑھتے 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 یہاں 360 بت ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنو جرہم میں شادی کی، جو یمنی قبیلہ تھا، وہاں سے آپ کی اگلی نسل چلی جو ہے۔ تو پھر جب آپ کے نسل میں قصی بن کلاب آتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب۔ قصی نے جو خزاع کا سردار تھا، اس سے لڑ کے مکے کی حکومت حاصل کی، اور یہاں سارے قریش پھیلے ہوئے تھے، سب کو اکٹھا کر کے یہاں مکے میں بلا لیا، اور سب کی آبادی یہاں ہو گئی۔ تو عبد مناف جو آپ کے بیٹے تھے، ان کو قمر البطحاء کہتے تھے، بطحاء کا چاند، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو بطحاء کا چاند کہتے تھے۔ تو ان کے بیٹے ہاشم اور مطلب اور عبد شمس اور نوفل، یہ 4 بیٹے تو مشہور ہوئے۔ ابو زبیر اور ابو کچھ اور 2 بیٹے گمنام رہے۔ تو عبد مناف کے بعد عبد مناف نے تجارتی تعلقات قائم کیے، اور شام، یمن، وہاں سے تجارتی ذرائع سلسلے شروع کیے۔ تو ان کے بعد ہاشم کو سردار بنایا گیا۔ تو عبد شمس جو تھا، اس کے بیٹے امیہ نے اس کی مخالفت کی کہ ہاشم حقدار نہیں ہے سرداری کا، عبد شمس ہے اس کا باپ۔ تو پھر آپس میں کھچاؤ ہو گیا، اور یہ طے ہوا کہ اس زمانے میں وہ ہوتے تھے فیصلہ کرنے والے کاہن، عورتیں بھی مرد بھی۔ وہ جو فیصلہ کرے گا، جس کے حق میں فیصلہ کرے گا، دوسرے کو 10 سال مکہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ عثفان میں کوئی کاہن تھا، وہاں یہ سارے گئے، تو اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو امیہ کو پھر 10 سال کے لیے جلا وطنی دیکھنی پڑی، اور یہاں سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی دشمنی کی ابتدا ہوئی۔ وہ اندر میں بغض اس کے بھر گیا کہ ایک تو میں اپنا گھر چھوڑ رہا ہوں، ایک سرداری میرے چچا کو مل رہی ہے، میرے باپ کو نہیں مل رہی ہے۔ تو وہ ادھر تبوک
سے آگے جو شام کا علاقہ تھا وہ وہاں 10 سال اس نے گزارے۔ ہاشم نے پھر بہت بڑا نام پایا، نام تو ان کا عمر تھا، لیکن ہاشم کہتے ہیں روٹی کو چورا بنا کے گوشت کے شوربے میں ڈبو کر جو بنتا ہے، ان کے یہ جو ہمارے پٹھانوں کے علاقے ہیں اس میں اس کو سرید اور صحبت اس کو حشیم کہتے ہیں۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَزْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور وہ چورا چورا ہو گئی کھیتی، اس سے ہے ہاشم، نام ان کا عمر ہے۔ تو انہوں نے حاجیوں کو یہ کھانا کھلانا شروع کیا، اور جب وہ منا کی طرف جاتے تھے تو کھجوروں کے تنے گاڑ کر نہ ان کے اوپر پراتیں رکھ دیتے تھے تاکہ اونٹ سے اترنا نہ پڑے کھانا لینے کے لیے۔ تو وہ اپنا اونٹ قریب لاتے اور وہاں سے کھانا اٹھاتے اور لیتے آگے چلے جاتے تھے۔ اس طرح وہ بہت مشہور ہوئے۔ تو ان کا سفر تھا تجارتی۔ مدینے گئے تو بازار میں ایک یہودی عورت ملی، اس نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگی ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ وہ کہنے لگے میں شریف آدمی ہوں، سردار ہوں، تم مجھے گناہ کی دعوت کیوں دیتی ہے؟ اور اگلے دن وہاں انہوں نے بنو نجار میں ایک خاتون سلمہ سے شادی کر لی۔ تو 2-3 دن گزرے تھے کہ بازار میں جا رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ گئی، کہنے لگے اس دن تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی، شادی کر لے مجھ سے۔ وہ شادیاں تو عام تھی اس وقت۔ اس نے ایسے دیکھا، کہا مجھے تم نے غلط سمجھا ہے، میں بھی عزت دار اور شریف ہوں، تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور تھا، آپ جس کی طرف منتقل ہوتے تھے تو اس کے ماتھے پہ نور آ جاتا تھا، روشنی آ جاتی۔ تو اس نے کہا میں نے تو وہ نور نبوت دیکھا تھا، یہودی تھی نا، وہ کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، تو مجھے تو وہ تما تھی، وہ تو سلمہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت ہاشم یہاں سے غزہ شام تشریف لے گئے۔ تو غزہ جب پہنچے تو وہاں انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 32 سال تھی، 32 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہیں ان کی قبر بنی۔ اب اس فتنے میں، اب اس سے پہلے تک تو موجود تھی، اب تباہ ہو گئی ہو تو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس جنگ سے پہلے تک آپ کی قبر موجود تھی۔ تو ہاشم کے بعد پھر مطلب کو سردار بنایا گیا۔ سلمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اس کے سارے بال سفید تھے پیدائشی، تو ماں نے اس کا نام رکھا شیبہ، سفید بالوں والا۔ یہاں قریش کو پتہ نہیں ہے کہ ہاشم کا کوئی بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا ہے، کسی کو خبر نہیں ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک آدمی مکے آ رہا تھا، تو مدینے سے گزرا تو بچے تیر اندازی کھیل رہے تھے، وہ نشانہ ہٹ کر رہے تھے، تو ایک لڑکے کا نشانہ ٹھیک اس گول دائرے پہ جا کے لگتا، تو کہتا خذها وانا ابن ہاشم، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ اس کے کان کھڑے ہوئے کہ ایک ہی آخر ہے۔ تو وہ آیا مکے اور مطلب سے ملا کہ تیرے بھائی کا کوئی نسل مدینہ میں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہنے لگا میں نے یہ ایک بچے سے سنا ہے، دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب نے اسی وقت اونٹنی تیار کی اور بھاگم بھاگ جب پہنچے تو
تو وہ ہاشم کی پوری تصویر تھے، جب ان کو دیکھا تو پھر وہ سلمہ سے ملے کہ یہ عرب کا سردار ہے، یہ مجھے دے دو، میں اس کا چچا ہوں۔ اس نے کہا میرا ایک ہی ہے، تمہیں دے دوں تو میں کس کے سہارے زندگی گزاروں؟ پھر مطلب نے سلمہ کے بھائی سے بات کی کہ اپنی بہن کو سمجھا یہ مکے اور قریش کا سردار بننے والا ہے، یہاں رہا تو گم ہو جائے گا۔ پھر بھائی نے اپنی بہن کو سمجھایا تو وہ ان کو لے کر چلے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو گرد و غبار سے مٹی مٹی تھے، تو لوگ کہنے لگے عبد المطلب، مطلب سے کہنے لگے عبد المطلب، یہ غلام ہے تیرا؟ تو وہ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا۔ عبد المطلب، جہاں جہاں سے گزرے عبد المطلب۔ گھر گئے، ان کو نہلایا، کپڑے پہنائے، اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کے نیچے ان کی اسمبلی ہوتی تھی قریش کی، اور وہاں مطلب کی جگہ ہوتی تھی، مکے کے سردار کی جگہ ہوتی تھی، ایسے جیسے گدی ہے اور نیچے بھی گدی ہے اور تکیہ اور گدی۔ تو اس بچے کو لا کے بٹھایا، سارے حیران ہونے لگے، کہنے لگے ھذا سید قریش، ھذا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا۔ تو مطلب کے انتقال کے بعد تو عبد مناف کی اولاد جو تھی نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، عبد شمس اور نوفل۔ یہ ایک دھڑا بن گیا، اور مطلب اور ہاشم یہ ایک دھڑا بن گیا۔ دونوں میں وہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ حضرت عثمان عبد شمس کی اولاد میں سے تھے۔ جب ایسے بیچ میں بات آ گئی، جب خیبر فتح ہوا تو اپنے مال غنیمت میں مطلب اور ہاشم کی اولاد کو زیادہ دیا، تو نوفل اور عبد شمس کی اولاد آئی حضرت عثمان کے پاس کہ ہم بھی تو عبد مناف کے اولاد ہیں، ہمیں کیوں محروم کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے کہو ہمیں بھی اتنا ہی دیں جتنا ان کو دیا۔ تو حضرت عثمان آئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی تو بنی عبد مناف ہیں۔ تو آپ نے کہا عثمان، مطلب اور ہاشم ہمیشہ آپس میں ایسے رہے، یوں کہ شبک بین اصابعہ، اب ایسے اپنی انگلیوں کو جوڑا، کہا یہ دونوں ایک ہیں، یہ دونوں الگ ہیں، ایک نہیں ہیں۔ تو خیر بہرحال جب عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے مطلب کی وفات کے بعد سرداری دی اور وہ جوان ہوئے، تو اب 300 سال حضرت عیسیٰ سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر تقریباً 500 سال حضرت عیسیٰ کے بعد 800 سال ہو گئے تھے زمزم کا کنواں بند تھا۔ وہ کوئی بھی کنواں زرخیز زمین میں ہو 800 سال کے بعد اس کا نشان بھی نہیں رہتا، اور یہ تو ایک پہاڑی کنواں تھا۔ تو ان کو خواب آیا، ان کا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا حارث، سب سے بڑا، پاک پانی نکالو، اور خواب ختم۔ اگلے دن پھر خواب آیا، پاک پانی نکالو، اور پھر خواب ختم۔ وہ پریشان، پاک پانی نکالو، کہاں سے نکالوں، کس جگہ ہے وہ؟ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، لیکن خواب ختم نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا وہ ہے کدھر؟ تو آواز آئی تم بیت اللہ میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا صبح اور ایک جگہ 3 دفعہ ٹھونک اپنی چونچ مارے گا، ٹھک ٹھک ٹھک، اس کے نیچے ہے پاک پانی۔ تو عبد المطلب صبح صبح آ کے بیٹھ گئے، وہ کوا آیا اور اس سے ایک جگہ بیٹھ کے ٹک 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 اور اڑ گیا۔ تو انہوں نے قریش کو جمع کیا کہ یہ ہماری ماں کا کنواں ہے یہاں، آؤ مل کر اس کو کھودیں۔
کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، وہ پہاڑی کنواں پہاڑی پانی تو چند دن بند رہے تو ختم ہو جاتا ہے، 800 سال پرانی بات نہ بھائی، یہ بے وقوفی ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بیٹا آجا ہم دونوں کریں گے، مجھے تو اشارہ ہوا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹا لگ گئے کھدائی میں۔ تو ایک دن تھک گئے بہت تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، تو کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ تو اللہ نے 12 بیٹے دے دیے اور 5 بیٹیاں، 17۔ تو اب وہ کھودتے 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 آہستہ آہستہ وہ نشانیاں نکلنے لگی۔ اور جو وہ نشانیاں نکلنے لگی تو سارے قریش آ گئے، بھئی ہم بھی ساتھ کے ان کا دفع ہو جاؤ سارے، اب یہ صرف بنو ہاشم کا کنواں ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو آخر تک اس کا جو حاجیوں کو جو پانی پلانا تھا وہ بنو ہاشم کی ذمہ داری تھی۔ آخری حج پر جب آپ طواف زیارت سے فارغ ہوئے اور آ کر آئے نا کنویں پر، تو حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس اور حضرت ام فضل آپ کی بیگم یہ پانی پلا رہے تھے، عورتوں کو یا مردوں کو۔ آپ نے کہا میرا چچا میرا جی چاہتا ہے میں بھی یہاں کھڑے ہو کے پانی پلاؤں، پر پھر میرے اوپر رش ہو جائے گا اور ہنگامہ ہو جائے گا، تو مجھے تو پانی پلا۔ تو ایک ڈول تھا جس سے آپ حضرت فضل سب کو پلا رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا بیٹا یہ نہیں، وہ ڈول لاؤ جو صاف ستھرا ہے۔ آپ نے کہا چچا وہ نہیں، یہی جس میں سب نے پانی پیا ہے نا یہی مجھے دو، اس میں پانی ڈال کر دو۔ تو انہوں نے بھر کے دیا، تو آپ نے پورا ڈول منہ کو لگایا، پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے۔ ایمان کی نشانی ہے کہ اتنا زمزم پیو کہ پسلیاں ٹوٹنے لگے، اتنا زمزم پیو، ویسے پیتے گئے چڑھاتے گئے۔ جب ایسے پسلیاں باہر نکل آئیں تو جو باقی جو بچا تھا سارا اپنے اوپر ڈال لیا۔ رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں، شب معراج، لیلۃ المعراج، اور اس کے لیے اہتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا، خیرات کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ 3 کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے 7واں آسمان کے دروازے کھلوا کر سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے، اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا، اہتز عرش الرحمن، عرش خوشی سے یوں جھوم رہا، خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر، اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کے درمیان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دیے، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا، تو اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے اوپر بھی سلام ہو آپ کا، اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو، آپ کی رحمت ہو۔ تو معراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، بے شک میری مدد قریب ہے، آ رہی ہے۔ یہ واقعہ طائف کے بعد پیش آیا ہے، جب آپ بے بس ہو گئے تھے، پتھر کھا کے شدید زخمی ہوئے، پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے، اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی، اور آپ نے زید ابن حارثہ کو اخنس بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، تو اس نے انکار کر دیا، کہا
میں نہیں پناہ دیتا۔ پھر اپنے سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک اور عرب کے سردار تھے، ان کو پیغام بھیجا، غالباً صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے، تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ آپ نے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹر ہوا، حرم شریف میں آ کے اعلان کیا آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، انہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو، اپنی سرداری کے بلبوتے پر؟ اور کہا نہیں، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہ پھر ٹھیک ہے، ہم ان کو کبھی ٹچ نہیں کریں گے۔ اس قدر حال سنگین ہو گیا تھا، اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ۔ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھری ہاتھ میں اور سر کے بال ہاتھ میں اس طرح، اور یوں آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی ہے۔ اس پر آسمان کے فرشتے زار و قطار روئے تھے۔ اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے، اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے۔ اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرما بنا کے رکھ دوں، ان اطبق علیہم الاخشبین۔ آپ نے کہا نہیں، لا اللہ ان یخرج من اصلابہ من یوحد اللہ، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ 27 رجب کو جبرائیل آئے، آسمان سج چکے ہیں، اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لیے قطاریں لگ گئی ہیں، آپ ان کو لے کر گئے۔ آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو وہاں سے حتیم میں لے گئے، آپ کا سینہ چاک کیا۔ دوسرے فرشتہ وہ پانی لایا زمزم کا، اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا، پھر دل باہر نکالا، اس کو چیرا، اس سے صاف کیا، اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا، سینے کو بند کر دیا۔ آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے براق پہ سوار ہوئے۔ براق گدھے سے بڑا قد، خچر سے چھوٹا قد والا ایک جانور تھا، جس پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں؟ تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا، اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس، اور وہاں آپ نے 2 نفل پڑھے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا، اس کو براق کو وہیں چھوڑ دیا۔ وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف۔ اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ تو اس میں اہل علم کے لیے بڑا خوبصورت نقطہ بھی میرے ذہن میں آیا ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے، سبحان الذی۔ پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح للہ ما فی السماوات والارض کے ساتھ شروع کیا، تو مصدر آیا، ماضی آیا، ماضی کے بعد مضارع ہوتا ہے، فیوچر ہوتا ہے، مستقبل ہوتا ہے، تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ پھر اس کے بعد امر کا صیغہ ہوتا ہے، تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی بلاغت ہے۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی پاکیزگی کو بیان کیا کہ جو کچھ کہنے والا ہوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا۔ اللہ آنے جانے سے پاک ہے، لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر۔ آپ جبریل کے کندھوں پر، پروں پر سوار ہو کر نہیں گئے، آپ کا سفر الگ تھا، جبریل کا الگ تھا، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، گلے لگایا۔ پھر اس سے اوپر گئے
تو عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا۔ پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے۔ تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے۔ اس دن اللہ نے، میرا میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کی عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو، استقبال کرو، آج یہی تمہاری عبادت ہے، کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے۔ پھر اب ساتویں آسمان پر گئے، وہاں ایک بیت اللہ تھا، وہاں ایک بزرگ سفید داڑھی والے یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے، اور لمبے ان کے بال تھے، لمبی داڑھی تھی، وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آ گیا۔ پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آ گئے، میرے بیٹے آ گئے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے، اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا ادب کرے، ان کے پاؤں چھوئے، ان کے سامنے سر جھکا کے چلے، یہ ہواؤں میں اڑ جائے، عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے، پھر بھی باپ کے آگے، ماں کے آگے سر جھکانا ہے۔ اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا، پہنچایا، کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی، اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے، کتنی مائیں ہوں گی جو دوپٹے کے پلو میں اپنے آنسو چھپا لیں گی اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، بدتمیزی کی وجہ سے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے، کیا کوئی نشانی فرما دیں؟ ارشاد فرما دیں کہ جب مائیں بیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی۔ یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں، اگر بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ۔ اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، نہ حال پوچھا نہ خدمت کی، صرف آ کے زیارت کی، محبت کی وجہ سے۔ شام کو آ کے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور جو ایک کی بھی ایسے تعداد کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، ایک دروازہ کھلا رہے گا۔ تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ، چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں، وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ چلے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اس میں ہماری نسل ڈپریشن کا شکار ہوگی۔ تو انہیں کیا پتا باپ کون ہوتا ہے، ماں کون ہوتی ہے؟ تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا، بارڈر پر جبریل نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے، ایک بالشت بھی اوپر جائے، ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے ایک تخت اتارا، اس سے اپنے محبوب کو بٹھایا اور وہ گئے بلندیوں کو چیرتے ہوئے، اس نے عرش پر جا کر لینڈ کیا، آپ اترے اور میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قریب کر لیا، اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے۔ تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے، لوگ آج کل اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں، تو میں صرف جانے کا بتا دیتا ہوں۔ واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے، جنت دکھائی، جہنم دکھائی، جنتی دکھائے، جہنمی دکھائے، سارا کچھ دکھایا، سودخور دکھائے، بے نمازی دکھائے، نمازی دکھائے، آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جہنم کو بھڑکتے دیکھا، جنت کو چمکتے دیکھا، جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا۔ یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس تشریف لائے۔ تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس میں ایک بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا۔ ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی۔
اگر کوئی بڑائی کے سفر طے کرنا چاہتا، بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، میں سکسیسفل لائف چاہتا ہوں، تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو، جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے، ہمیں جنت کا پروانہ دے۔ یہ ہے کامیابی۔ یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے، آپ امریکہ کے صدر بن گئے، یہ نہیں ہے کامیابی۔ یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے تو اللہ تک پہنچائی آسان ہو جائے گی۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد، آپ نے کہا جی۔ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں، پیار سے دیتے، جی تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے۔ ہم کیوں چھوڑیں باپ دادے کا دین؟ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا اچھا، اور؟ تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی، ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی۔ تو یہ کیسی بچوں والی باتیں کہا، ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرا 2 بڑے بلاک تھے اس وقت۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی، تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا، اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا، مجھے بھی کھڑا کرے گا، اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا، تو چلا گیا۔ اس نے پھر ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرب فتح ہو گیا، کہنے لگا پہلی بات تو پوری ہو گئی، ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرا پٹ گیا، تو کہنے لگا دوئی گل بھی پوری ہو گئی، ہن باویں تری ہو ہی نہ جاوے کدائیں، چلیے بھائی کلمہ پڑھیے۔ تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا، حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا۔ جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، بڑا اکرام کرتے۔ تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں، میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ آپس کے لین دین اور آپس کے جو معاملات ہیں اس کو اللہ کہتا ہے لکھو۔ نہ لکھنے کی وجہ سے کتنے بگاڑ آئے ہوئے۔ لوگ ٹیکس سے بچنے کے لیے لکھتے لکھاتے نہیں، پھر ویسے ان کے مال ڈوب جاتے ہیں۔ اور ہمارے فیصل آباد کی سوتر منڈی میں روز کوئی پارٹی بیٹھی ہوتی ہے کہ لکھت پڑھت کوئی نہیں، صرف پرچیاں چلتی ہیں، تو اس پر پھر کسی کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو لے کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کوئی نہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو اللہ نے اتنے اہتمام سے بیان کیا کہ اتنی لمبی کوئی آیت نہیں پورے قرآن میں کہ معاملات جو لین دین، تجارت، قرضہ، آپس کے جو یہ اکانومی کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کہتا ہے لکھو، تاکہ اگر کوئی انکاری ہو تو اس کو پیش کرو، بھئی تیرے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اخوف آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت وہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھا کرو گے تو صلہ پاؤ گے، ایک رائی کے برابر برائی کرو گے تو صلہ پاؤ گے۔ کہ قرآن کی سب سے خوفناک ڈرانے والی آیت، اور اس کے بالمقابل ارجا آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہ اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں ساری معاف کر دوں گا۔ توبہ شرط ہے کہ ساری معاف کر دوں گا۔ اور اللہ اپنی رحمت کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ یوں بیان فرماتے ہیں ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو میں ساری معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہ قرآن کی سب سے امید والی آیت ہے، اور قرآن کی سب سے زیادہ عدل والی آیت، اور قرآن کی سب سے زیادہ اعتدال والی آیت،
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کرو، رشتہ داروں کو خاص طور پہ ترجیح دو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو، اللہ نے تمہیں دیا تو ان کو دو، اور احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے کہ برائی سے بچو، بے حیائی سے بچو، گناہوں سے بچو اور بغاوت سے بچو، ان سے اللہ روکتا ہے۔ پھر دوزخ والوں کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ تمہیں جنت میں سب کچھ دیں گے، سب کچھ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جب تمہاری چاہتیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اپنی چاہت کا تمہیں عطا کرے گا، ولدینا مزید۔ تو آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے قرآن کی، اس میں 9 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ 9 جملے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ درمیان کا جملہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، آگے بھی پیچھے بھی، کائنات کے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ 4 جملے اس سے پہلے ہیں، 4 اس کے بعد ہیں۔ ان کو اللہ نے جس خوبصورتی سے آپس میں جوڑا ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے صرف اس کا ترجمہ کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ذات ہے جس جیسا کوئی نہیں، جس جیسا کوئی نہیں۔ وہ یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں سب کچھ اس کا ہے۔ چوتھا، یہ ابھی اللہ کے دلیلیں دے رہا ہے کہ میں ایک اکیلا اللہ کیوں ہوں، کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، ہمیشہ قائم۔ کوئی اور ہے؟ مجھے نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، کوئی اور ہے؟ زمین آسمان میں میری چلتی ہے، کوئی اور ہے؟ سورج کو ہم نکالتے ہیں یا چاند کو ہم گھٹاتے اور بڑھاتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کسی میں طاقت ہے کہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے بھی جانتا ہے، پیچھے بھی جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم میں سے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے، باقی انسان جاہل رہتا ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اس کو زمین آسمان کا نظام چلانا تھکاتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہ بلندیوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے۔ یہ 9 دلیلیں اللہ نے دی ہیں کہ میں ایک اکیلا اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب اس میں اللہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہو ضمیر اللہ کی طرف جاتی، اللہ کی طرف اشارہ کرتے، وہ تو یہ 2 ہو گیا۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، یہ 4 دفعہ۔ حی کے اندر ضمیر ہے، وہ 5 دفعہ۔ القیوم کے اندر ضمیر ہے، وہ 6 دفعہ ہو گیا۔ لا تاخذہ، یہاں ہو ضمیر ہے اللہ کی طرف، یہ 6 ہو گیا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو میں سب کچھ اس کا، یہ 7 ہو گیا۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یا ہو پھر 8۔ الا باذنہ، ہی 9۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ 10۔ الا بما شاء، شاء کے اندر ضمیر ہے، 11۔ وسع کرسیہ، پھر یہ 12۔ السماوات والارض ولا یعودہ، یہ پھر ضمیر ہے، 13۔ حفظہما، حفظ کے اندر ضمیر ہے، یہ 13۔ وہو العلی، وہو یہ
یہ ہو گیا 14، اور العلیش 15، العظیم 16، اور ان کے اندر ایک بیچ میں سے چھوٹ گیا، حفظ کے اندر ضمیر ہے، حفظ کے اندر ضمیر ہے، 17 دفعہ اللہ کا نام اس میں گھومتا ہے، 17 دفعہ۔ پھر اس آیت میں جو رات کو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کی اور جنت میں صرف موت کا ہوتا ہے فاصلہ، کہ ادھر وہ مرتا ہے، ادھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اور رات کو جب آیت الکرسی پڑھ کے سوتے ہیں تو شیطان قریب نہیں آتا۔ تو اب اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم اس کا، اور وہو العلی العظیم یہ آخری جملہ ہے، ان دونوں کا آپس میں جوڑ ہے۔ وہ حی قیوم بھی ہے، علی عظیم بھی ہے، بلند و بالا تر، عظمت والا، کیونکہ وہ حی قیوم ہے۔ وہ حی قیوم ہے کیونکہ وہ بلند و بالا تر اور عظمت والا ہے۔ یہ پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں جڑتے ہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے نیند آتی ہے نہ اس سے اونگ آتی ہے۔ یہ جملہ اور ولا یعودہ حفظہما، اسے زمین آسمان کی حفاظت کرنا تھکاتا نہیں۔ یعود ہوتا ہے واد، ایک آدمی زیادہ بوجھ اٹھا لے نا زیادہ تو اس کے منہ سے آواز نکلتی، وہ کر کے چلتا ہے۔ ہاں آپ لوگ تو بوجھ اٹھاتے رہتے ہو ٹریننگ میں، تو جب وہ بوجھ اٹھاتے ہیں تو ہائے ہائے نکلتی ہے، اس کو عربی میں واد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی تو وہ آواز بھی نہیں نکلتی کہ تھک گیا ہوں، ہائے ہائے تھک گیا ہوں۔ تو یہ جملہ ولا یعودہ حفظہما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آپس میں ان کا بہت خوبصورت جوڑ ہے۔ ادھر بھی اس کی شہنشاہی، قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ نیند ہی نہیں آتی، اونگیں۔ جنت میں بھی اللہ ایسا کر دے گا اپنے بندوں کو، نیند نہیں آئے گی، اونگ بھی نہیں آئے گی، آنکھ بھی بند نہیں ہوگی۔ آدمی آنکھ بند کرتا ہے تھک کے، تو اس میں تھکاوٹ ہے ہی نہیں جنت میں۔ تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ ہر پل میں ایسی چیزیں سامنے، اللہ کے پاس تو کمی نہیں کسی چیز، جتنی جنت بنائی ہے اس سے خربوں گنا اور بنا سکتا ہے۔ تو زندگی نہ ختم ہوگی اور اللہ کی طرف سے مزے کرانے کی بھی نہ ختم ہوگی، کوئی ختم کوئی نہیں، دونوں طرف۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، یہ تیسرا جملہ ہے۔ اور ادھر ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کا گھیرا کیا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں جملے آپس میں جڑتے ہیں۔ کون ہے اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر بول سکے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر علم حاصل کر سکے؟ تو پہلا 9ویں کے ساتھ جڑتا ہے، دوسرا جملہ 8ویں کے ساتھ جڑتا ہے، تیسرا جملہ 7ویں کے ساتھ جڑتا ہے، اور چوتھا جملہ 6ٹے کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو 6 7 8 9 اور 1 2 3 4، ان دونوں میں جوڑ کس نے بٹھایا؟ کیونکہ جب بول رہا ہوں نا تو بولتے ہوئے تو اس کی تمیز نہیں کی جا سکتی، لکھتے ہوئے ہوتا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں تو میں سوچوں اس جملے کو اس سے کیسے جوڑوں۔ تو لکھنے میں ایسی کئی کتابوں میں تحریریں ہیں، لیکن اللہ کے نبی بول رہے ہیں اور اس بول میں یہ ایسا جوڑ پیدا ہو رہا ہے کہ پہلا اور 9واں جملہ جوڑ رہے ہیں، دوسرا اور 8واں جوڑ رہے ہیں، تیسرا اور 7واں جوڑ رہے ہیں، چوتھا اور 6ٹا جوڑ رہے ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ تو اس کا بیچ والا جملہ جو ہے نا، 4 ادھر 4 ادھر، یہ بیچ میں جو جملہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کس نے کیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ اس رب نے کیا ہے جس کا علم اولین پر آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے۔ تو اس کے لیے اوپر والے کو نیچے سے جوڑنا، نیچے والے کو اوپر سے جوڑنا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن، قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، اور قرآن کی سردار ہے